تیار ہو سکتی ہے. اچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا خان کا پیغام عوام تک نہ پہنچانے کے حوالے سے یہ رکاوٹ ہے پیغام یا تک کیا پہنچ ہی جائے گا یار. پیغام اتنے کڑے ہائی فائی اور وائی فائی نے پیغام روک سکتے ہیں. پیغام پہنچ جائے گا. کوشش یہی ہے نا. وہ جو تھکڑ یا تھگڑ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں نا. کام تو ہو نہیں جاتا پھر. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ رہنما خان صاحب سے ملنے پہنچے تو کیا وجہ بنتی ہے یا لگتی ہے آپ لوگوں کو اریسٹ کرنے کی یا حفظ بیجا میں رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بھونڈی سی کوشش تھی اور بڑے بیوقوف لوگ ہیں کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں آپ ان حالات میں پاکستان کے 3 اپوزیشن لیڈرز کو سینٹ، نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی آپ اس طرح مین ہینڈل کرتے ہیں، گاڑیوں میں سے گھسیٹ کے نکالتے ہیں. فلیگ کی آپ نے کیا عزت کی اور فلیگ کار کے پلے آپ نے کیا؟ مقصد فیئر پھیلانا، ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرنا، عمران خان صاحب سے دور رکھنے کی کوشش کرنا. اور کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ اور کیڑا خزانہ کاٹ لینا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ آج فیملی ڈے تھا جو نہیں، جج نے اپنے آرڈر کے اندر چینج کر دیا تھا نا. آپ آرڈر پڑھ کے صاحبزادہ صاحب نے آپ کو سنایا. صاحبزادہ صاحب انتظار کیجیے گا، آپ کو سنایا انہوں نے. تو اس میں انہوں نے چینج کر دیا. پہلے تھرسڈے ہوا کرتا تھا ہمارا ملنے کا دن اور فیملی کا ٹیوزڈے. اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چینج کیا. اچھا نومبر کی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب نومبر کی کال دے سکتے ہیں نومبر میں ہی، لیکن ثوابی جلسے میں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. یہ آپ لوگ حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں کیا؟ نہیں، حکومت کو ہم نے کیوں ٹائم دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنے ورکر کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی انرجی جو ہے وہ دوبارہ گین کرے. بہت دوڑایا ہم نے ان کو پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر. اپنے آپ ری موبلائزیشن کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑی. آپ جاتے ہیں نا رشتے داروں کی طرف بھی جاتے ہیں سب، چلو ماسی نو ملن چلیے وہ واسطے بھی تسی کو تھوڑی تیاری کرتے ہو پھر جاتے ہو. اور ادھر ہم نے پچھلے 2-3 مہینے میں گرینڈ موبلائزیشنز کی اور اب ہم نے ایک اور موبلائزیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے 18 دن انف ہوں گے کیا؟ 18 دن نومبر ختم ہو جائے گا. کوئی بھی چیز انف نہیں ہوتی ہے، مگر بہرحال اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ سم وے اینڈ سم ڈے. شیخ قاسم صاحب یہ بتائیے گا، کچھ آپ کی تقریر کے بعد ایک ریئیکشن آیا کارکنان کی جانب سے، آپ نے اس کو یقیناً محسوس کیا، آپ نے بھی تھوڑا بہت کیا، کچھ کہنا چاہیں گے کارکنان کے لیے؟ میں یہ کہوں گا کہ کارکنان کے حوالے سے تو میں نے اپنی اسپیچ میں ایک بہت بڑا چنک، اگر آپ نے پوری تقریر غور سے سنی ہو تو میں نے کہا تھا کہ ہماری مان ہے، ہمارا عزت ہے، ہمارا فخر ہے. اور جس چیز کو مس انڈرسٹوڈ کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو دوست اب سمجھے ہم پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ آئے اور بہت سے نہیں آ سکے. ہمیں یہ توقع تھی کہ سارے لوگ آئیں. تو ہم نے یہی کہا کہ آپ اب گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، صوفوں پہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. ان ورکرز کو ہم نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں تو باقی سب بھی یہاں موجود ہوں اور آپ چلیں. وہ ورکر سے گلا ہو سکتا ہے مگر کچھ لوگوں نے ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت تقریر سنے بغیر، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس پوری تقریر میں کہیں بھی سوشل میڈیا واریئرز کا ذکر ہی نہیں تھا، کہیں بھی کسی اوورسیز کا ذکر ہی نہیں تھا. وہ ایک گفتگو ہو رہی تھی ورکر ٹو ذمہ داران. تو وہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ وہ تماشا لگائیں گے 1-2 دن اور منظم اس کے تحت. مگر کیا ہوا، جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ ہماری طاقت ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہمارا پیغام، ہمارا نشان ہماری روپوشیوں میں لوگوں تک پہنچایا ہے. ان کو انڈرمائن اس پارٹی میں کر کے کوئی رہ نہیں سکتا ہے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے. وہ خراج تحسین کے قابل ہیں اور اب تو وہ سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. جو بیچارے وہاں پہ لندن میں جیسے سارا امیر ہے، اس کی فیملی کو فیصل آباد میں کس طریقے سے اس کی والدہ کو کھانے کی کوشش کی گئی، اس کے گھر کو توڑا موڑا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہماری وہ طاقت ہے جس سے نظریں چڑھانا یا ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرنا، دیٹ از اسٹوپڈٹی. اور جو بھی یہ کرتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا کیا. شیخ صاحب ایک وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے آج سے 2 دن پہلے ان کیسز میں جن میں میرے پاس آلریڈی پشاور ہائی کورٹ سے ضمانتیں موجود تھیں. مزے کی بات تھی اور یہ میرے لیے ایک عجیب بات تھی کہ آلریڈی ضمانت موجود ہے اور جب ضمانت ہائی کورٹ دیتی ہے تو متعلقہ تھانے اور متعلقہ عدالت کو کاپی بھیجی جاتی ہے. اس کے باوجود وارنٹس کا نکلنا اور وہ جھنگ پہنچ جانا وہ ایک عجیب بات تھی. مگر پھر آج میرے لائرز جو ہے جس وجہ سے آج میں جا نہیں سکا وہاں پہ ڈیالہ، ورنہ میں بھی تھوڑے سے ہوتا ہوں. تو وہ لائرز نے جا کے عدالت میں وہ پیش کیے جو کاغذ تھے میری ضمانتوں کے اور وہ وارنٹ کینسل ہو گئے. تو شیخ صاحب اگر کسی اور میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے تو تیار ہیں آپ گرفتاری؟ میرے پاس ابھی تک اومنی بیل ہے جی، جب تک وہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے. اس تو بعد دیکھیں آپ کا یہ سوال غلط ہے. پی ٹی آئی کے ذمہ داران سے یہ سوال نہ کیا کریں تو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز بتا دیجیے. اڈیالہ جیل میں سوال گرفتاری کا نہیں، سوال ایک نقطے کا ہے، وہ یہ کہ تضحیق جس طرح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عوامی نمائندے کی، تو جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا کہ یہ
اس پر بھی پارلیمان میں کوئی ڈبیٹ ہونی چاہیے. بالکل سر, کسی بھی شخص کو, ہر پاکستانی کو وہ عزت کے قابل ہے. کسی کے پاس, کسی پولیس کے پاس, کسی پاکستانی کی تصدیق کا حق نہیں ہے. اور جو 10 لاکھ کے نمائندے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, میں ان کے حوالے سے وہ جو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, عوام کو عزت دو, میں انہوں کو پوچھاں گا یہ رائٹ انڈر یور نوز, انڈر یور ڈائریکشن, بائی یور ڈائریکشن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی, اس پہ یہ سب لوگ بلائے بھی جائیں گے عدالت, اس میں مختلف کمیٹیوں کے اندر. HR کمیٹی اگر بلا کے اس پہ کوئی فائنڈنگ دے دے, یا پریولیج کمیٹی بلا کے فائنڈنگ دے دے, تو ان کی نوکریاں, یہ حکومت تو ان کے 2-4 مہینے 6 مہینے سال گزار لے گی, بٹ یہ لٹکے رہنے. شیخ صاحب آخری سوال بتائیے. شیخ صاحب